بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دنیا میں نازل فرمائیں۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ اور بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں اتاری گئیں۔ مجموعی طور پر ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں سب برحق ہیں، سب سچی ہیں، اور سب من جانب اللہ جتنی بھی ہیں وہ برحق ہیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اسی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اسی کتابوں کا سلسلہ چلتے چلتے قرآن پاک تک پہنچتا۔ جس طرح سے دیگر کتابیں آسمان پہ سے اتاری گئیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ایسے ہی قرآن پاک بھی اتاری۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کو دی ہے، اس کی بہت سی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہی فرمائی، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں پیدا ہوتی۔ شک ایک اس طرح سے شک کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلا شک تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں ہی نفی کر دی کہ نہیں ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، اس کے برحق ہونے میں، من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لکھ لیا ہے، یہ من جانب اللہ کو منسوب کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو ایسا لگتا ہے قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ، ہمارا بھی چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ اگر یہ انسانی کوشش ہے یا کوئی مخلوقی کوشش ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر ہوگی، تو تمام کے تمام کائنات کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، اور پھر اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ انسان کی کوشش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اول بات تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اب یہ بھی حضور کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو وہ آپ کا استاد ہوتا، پھر وہ کہتا ہم تم سے بڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی ہی رکھا، بغیر پڑھا لکھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، ہر علم دے دیا، ہر چیز کی سمجھ دے دی، ہر چیز کی حکمت دے دی، کہ آپ بظاہر امی ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کا کوئی استاد اگر ہوتا تو یہ مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہو گئے۔ آدمی کے اوپر اس کے استاد کا اثر ضرور ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے علم سیکھا ہوتا تو ان کے استاد کا ان پر اثر ضرور ہوتا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کچھ غیر مسلم، خاص طور سے یہودی اور عیسائی علماء نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی سے پڑھا تھا، ایک عیسائی عالم سے حضور نے کچھ علم سیکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے تھے تو کچھ آپ نے اس سے شرف تلمذ کیا تھا، اور اس نے آپ کو سب پوائنٹ بتا دیے۔ ایک بات تو یہ
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کچھ سیکھا تھا تو وہ خود کیوں حق پرست نہیں تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتا دی جو خود اسے معلوم نہیں تھیں. خود اس نے اپنے خلاف حضور کو دلیلیں دے دی کہ میں عیسائی ہوں، تو ہمارے اوپر یہ الزامات لگاؤ، ہمارے اوپر یہ پوائنٹ لے کر آؤ، ہماری کمیاں یہ ہیں، ہماری کمیاں، تو عیسائی کیوں بچا ہے تو؟ اگر ان کا استاد کو اسے لگتا تھا تو مسلمان ہو چکا ہوتا، وہ تھا ہی عیسائی، اور پھر اپنے خلاف ثبوت پیش کرے گا تو وہ عیسائی کہاں بچا؟ اسے عیسائی دنیا اپنے بڑا فخر مانتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک حصہ بھی، ایک پوائنٹ بھی اس کے اوپر کا اثر نہیں تھا اس راہب پر. وہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا. حضور نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی جوگی بنا ہے ہی نہیں، اب دنیا سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے. تو وہ تو اپنے خلاف کیا ثبوت دے گا وہ کہ میں غلط ہوں؟ تو یہ بات، اس پر اگر غور کیا جائے تو بھی خود عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سیکھا نہیں تو پھر یہ باتیں، یہ آیتیں، یہ احکامات کہاں سے لاتے ہیں؟ تو مکے والوں نے کہا ان کی ایک کمیٹی ہے پوری، ابو بکر ہیں، علی ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، یہ لوگ سر جوڑ کر رات میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور پھر ایک آیت بناتے ہیں. پھر ایک انہوں نے پورا پیراگراف لکھا اور یاد کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آ گئے، مجھ پر وہی آئی ہے، مجھے فرشتہ آیا ہے، یہ دیکھو. یہ کرتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک یہ دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، انسانی کوشش ہے نا، اگر انسانی کوشش ہے تو سارے انسان مل جاؤ اور جناتوں کو بھی جمع کر لو، یا جسے اور تم جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کر لو، پوری دنیا، پوری کائنات لے آؤ. اور بہت بڑی سورہ بقرہ نہیں بنوائی جا رہی ہے آپ سے کہ سورہ بقرہ جیسا پیراگراف لکھ کے دیکھو 2.5 پارے کی، انا اعطینہ بنا کے لے آؤ. انا اعطینہ کل کوثر جیسی چھوٹی سی سورت 3 آیتوں کی ہے، سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک ہے، اس جیسی بنا کے لے آؤ. اگر انسانی کوشش ہے تم قیامت تک نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے. یہ دعویٰ ہے قرآن پاک کا چیلنج کہ اگر یہ کوئی اور اللہ کی جانب سے کوشش ہے پھر سے بناؤ. اگر ایک بار بنا لیا دوبارہ پھر بنا سکتے ہو. تو ایک تو یہ من جانب اللہ ہونے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر انسانی کوشش ہوتی تو انسانی کوشش ایک سے بڑھ کر ایک کہنے والے پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک بات کہنے والے پیدا ہوئے. آپ نے کوئی بات کہی، تم سے اچھا کسی اور نے بات کہہ دی. تم نے کوئی شاعری کہی، اس سے اچھی شاعری کسی اور نے کہہ دی. تم نے کوئی ڈائلاگ بولا، کسی دوسرے نے تم سے اچھا ڈائلاگ مار دیا. تم وہ 150 سال کے بعد کوئی اس سے اچھا شاعر پیدا ہو گیا، اس نے اور اچھا شعر بول دیا، کوئی اس سے اچھا ڈائلاگ مار رہا ہے. تو یہ انسانی کوشش ہے، دن بدن نکھرتی رہتی ہے. اور پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت ہوتی، اپنی کوشش ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گولڈن چانس تھا اپنے سر پر صحرا باندھنے کا. یہ دیکھو مجھ سے بڑا کوئی فصیح العرب ہے ہی نہیں، میں بہت بہترین بات کرتا ہوں، یہ میری بات ہے. کریڈٹ خود لے لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی یہ دیکھو میں نے رات بھر قرآن شریف بنائی ہے، میری اپنی کوشش ہے. لوگوں تم لوگ سب مل کر بھی میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، جاؤ چیلنج ہے میرا. دے سکتے تھے، خود صحرا اوڑھ لیتے. لیکن اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی جواب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ میری کتاب ہے ہی نہیں، میری کوشش ہے ہی نہیں، میں کیسے کہہ دوں؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. میری بات کا جواب ہو سکتا تمہارے پاس ہو، لیکن اللہ کی کتاب کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. اور یہ میری کتاب ہے ہی نہیں، کتنی اچھی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لیکن میری نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا ثبوت تھا کہ یہ کتاب ہمارے سامنے مینوان پیش کرنے کے باوجود بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ہے. ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہماری ہے تو ہمارے پاس کا ثبوت تھا کہ آپ کی نہیں ہے، میں مان لیتے کیا آپ کی ہوگی، آپ نے لکھا ہوگا، علم ہے، سمندر ہے آپ کے پاس ہے. بھائی نہیں، یہ اللہ کی ہے. تو یہ اللہ کے ہے، یہ تو حضور نے دعویٰ کیا اور پھر دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہ کر سکا.
بہت سے لوگ سر پھرے پیدا ہوئے جنہوں نے اس دعوے کو قبول کرنے کی کوشش کی. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کتاب کسی اور کی ہوتی تو اس میں بہت آپس میں اختلاف ہوتا. کہیں پہ کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہے, کہیں پہ کچھ کہا ہے کہیں کچھ کہہ دیا. آج کچھ کہا ہے 10 سال بعد کچھ اور کہہ دیا. آدمی کے اوپر تجربات ہوتے رہتے ہیں, عقل بڑھتی رہتی ہے, تجربہ ہوتا رہتا ہے. آج اس نے بات کہی کہ ایسا ہونا چاہیے, 100-200 سال کے بعد یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, اب حالات بدل گئے ہیں, اب حالات بدل گئے, اب کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے, حالات بدل جائے, قرآن نہیں بدلے گا. قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ وقت کے ساتھ ڈھلتا چلا جاتا ہے. ہر زمانے میں سے معجزے نکلتے چلے آتے ہیں. اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا, لیکن کچھ دیوانے کھڑے ہو گئے. انہی میں ایک شخص تھا عرب کے اندر, عبداللہ ابن مقفع, بہت بڑا ادیب, بہت بڑا فصاحت و بلاغت کا ماہر, بہت زبردست لکھاری, بہت بڑا ڈائلاگ باز. اس نے کہا اچھا میں چیلنج قبول کرتا ہوں, قرآن کا جواب میں دوں گا ایمانداری سے. ایک کمرے میں بند ہو گیا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کھانے پینے کو اس نے تھوڑا سا رکھ لیا کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے, بہت محنت کرنا ہے مجھے. خیر وہ اندر کمرے میں بند ہے, اور وہ ہفتہ بھر کے بعد جب کھولا گیا تو ہر پورا کمرے کا حال بکھرا پڑا تھا, اور جگہ جگہ پہ کاغذ کے ٹکڑے گولے بنے ہوئے پھینکے پڑے تھے. نہیں لکھا, پھاڑا, پھینک دیا. پھر ایک آیت لکھی, ڈائلاگ لکھا, بہترین, قرآن سے ٹیلی کیا, میچ کیا, مزہ نہیں آ رہا, ہماری آیت بیکار ہے, پھر پھینک دی. ہفتہ بھر تک وہ برابر سینٹنس بناتا رہا, سینٹنس بناتے بناتے اس کاغذ ختم ہو گیا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں ایک آیت کا میں اتنا زبردست ماہر ہوں عربی ادب کا, اور میں قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. تو اسے توبہ کر لی تھی. اس کے بعد میں ایک مرتبہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ, مصر کے بہت بڑے عالم تھے, ان کا ایک دوست تھا عیسائی ملنے والا. تو اس نے کہا کہ یار علی, تمہارے قرآن کا یہ چیلنج صحیح نہیں ہے, کچھ زیادہ ہی بہت بڑی بات ہو گئی کہ یار میرے قرآن کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی جواب نہیں دے سکتا, دے دیں گے ہم. تو شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ بن زمانے کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے ادیب, اور وہ عیسائی دوست تھا, وہ بھی بہت بڑا اسکالر تھا, بہت بڑا پروفیسر تھا, عربی ادب میں بہت ماہر تھا. شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا ٹھیک ہے چلو چیلنج قبول, تم قبول کرتے ہو؟ کہنا ہاں ہاں کیوں نہیں, کہنا آسان بات ہے. تو ٹھیک ہے, دونوں نے مل کر ٹاپک سلیکٹ کیا کہ آخر کس ٹاپک پر قرآن کو جواب دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے بھائی, یہ طے ہوا کہ جہنم کی لمبائی, چوڑائی, گہرائی یہ بتانا ہے کہ جہنم کتنی لمبی ہے, کتنی گہری ہے, کتنی چوڑی ہے, اس کی پورا سائز بتانا ہے. کیسے بتاؤ گے آپ؟ ٹھیک ہے بتا دیں گے, ایسے بتانا کہ بس مزہ آ جائے. بنانے بیٹھے سینٹنس عیسائی, جہنم بہت بڑی ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی ہے. ٹھیک, اور نہیں مزہ نہیں آیا. پھر جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر پوری دنیا کے پیڑ پہاڑ اٹھا کے سب ڈال دو, بس اتنی بڑی ہے. پھر بناؤ, جہنم اتنی بڑی ہے کہ اسے پوری زمین اٹھا کے ڈال دو, آسمان اٹھا کے ڈال دو, بس اتنی بڑی ہے. پوری زمین جہنم کی لمبی اتنی زیادہ لمبی چوڑائی ہے, اتنی لمبائی ہے, اتنی چوڑائی ہے کہ اس کے اندر پوری کائنات اٹھا کے ڈال دو, اتنی چوڑی ہے, بس اتنی گہری ہے. ایسے بولو گے؟ پھر کیسے بولوں؟ تو اس نے اس جملے کو کم سے کم 22-23 طریقے سے بولا. جہنم کی گہرائی
لمبائی اور چوڑائی بتانے کے لیے اس نے اس سینٹینس کو گھما پھرا کے توڑ مروڑ کے ایسے بتائے کہ اس میں یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو، اتنی لمبائی چوڑائی سمندر پورے کے پورے بہا دو، اتنے جتنے لمبے چوڑے سمندر ہوں گے 500 سال 1000 سال چلتے رہو، جتنے دور چلیں گے اتنی لمبی چوڑی جہنم ہے، کتنی بتاؤ گے آپ؟ کہنا اب بس سب سے بہترین جملہ میرا یہ ہے، اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، آپ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، میچ کرو۔ تو شیخ علی طنطاوی نے کہا یہ سب سے اچھا سینٹینس ہے تمہارا، کنفرم؟ ارے ہاں، اس سے اچھا سینٹینس دنیا میں کوئی نہیں بول پائے گا۔ اچھا، تو وہ ہنسے۔ شیخ علی طنطاوی کہا تم نے جہنم کی لمبائی چوڑائی بتانے کے لیے تم نے اتنا لمبا چوڑا تم نے سینٹینس بنا دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، تم نے بتانے کی کوشش کی، بات پوری ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بہت چوڑی ہے، لیکن تم نے اس کو بتانے کے لیے تم 1 گھنٹہ بتاؤ گے پہلے اسے، یہاں سے یہاں تک پڑھ کے سناؤ کہ بھائی یہاں جہنم اتنی لمبی چوڑی ہے، اس میں یہ ڈالو یہ ڈالو یہ ڈالو یہ ڈال دو، پیڑ ڈال دو پہاڑ ڈال دو پورے انسان ڈالو پوری مخلوق، 1 گھنٹہ تک سمجھاؤ اس کی لمبائی چوڑائی؟ اتنا بڑا سینٹینس تم نے بنا دیا، یہ تو کمی ہے تمہارے اندر، عیب ہے، شارٹ کٹ میں بتاؤ۔ کہ نہیں اسے شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا۔ کہنے قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہنے قرآن نے، کہنے بچے بھی نہیں تم اس کے سامنے تو۔ کہنے کیوں؟ کہنے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اتنی بڑی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ تو بھر گئی؟ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی اور ہے، اتنی گہری ہے، یہ لمبائی چوڑائی گہرائی کہ پوری کائنات سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے بعد پوچھیں گے بھر گئی؟ کہے گی نہیں اور ہے، یہ ہے جہنم کی گہرائی اور ہے، بھری نہیں رہی کبھی، اتنی پوری کائنات ڈال دی۔ اب تو سارے کافر بھی ختم ہو گئے، پیڑ پہاڑ سب کچھ ختم ہو گیا، جہنم کہہ رہی اور ہے، تو کتنی لمبی چوڑی جہنم ہوگی، تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیں گے، پیر کی کیفیت کیا ہوگی تو ایک غیبی بات ہے، متشابہات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پیر رکھیں گے اپنا، جس کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بس یہی چاہتے تھے آپ کی نظر کرم ہو جائے۔ تو جہنم کی گہرائی بتانے کے لیے انسانوں پاس کوئی ورڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چٹکیوں بتا دی، چٹکیوں میں حل امتلأت وتقول هل من مزید۔ تو جس طرح جیسے ہی اس نے یہ آیت سنی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار اتنے سے جملے میں پوری بات بتا دی، اتنے سے جملے میں۔ تو قرآن شریف کا یہ معجزاتی طور پر بھی ایک اس کی سیکورٹی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہے اس کو ایک اس معجزاتی طور پر بھی ذمہ داری لی، اور پھر اس ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہر زمانے میں موجود رہی ہے، اور مسلمان ہر زمانے میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازتے رہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے سینے بسینہ سینہ بسینہ یہ اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بابرکت مہینہ رمضان یہ ہمیں دے دیا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن شریف سنا کرتے تھے، یہ دور کر لو یار، آپ نے یاد کیا ہے سنائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور حضرت جبریل سنا کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ٹھیک جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو یہ جو طریقے ہیں حضور کے یہ حفاظ کرام کا بننا، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اس کا حافظ، کوئی دوسری کتابوں کا حافظ نہیں ہوتا کہ بھائی حافظ ہوں، کوئی گیتا کا حافظ ہے، بھگوت گیتا کا ملا آج تک، ایک آدھ لائنیں ایک آدھ پیج یاد ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مطلب پورے لوگ پورے گانے یاد کر لیتے ہیں۔ پوری کتاب قرآن پاک جیسی اتنی موٹی، اس کو بغیر دیکھے یاد کر لینا یہ صرف اللہ کا معجزہ ہے، نہ کوئی آپ کو بائبل کا حافظ ملے گا، نہ تورات و زبور کا حافظ ملے گا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حافظ پیدا کیے، اور ہر زمانے میں
برابر برابر ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ حفاظ کرام پیدا، یہ لوگ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں کہ اگر حفاظ کرام ختم ہو جائیں تو قرآن کی سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہم اس کو سیو کیسے کریں، تبدیلی کیسے، اگر سے کسی نے اس میں کچھ حرکت کر دی تو ہمیں اتنا علم نہیں ہو پا رہا کہ ہم اسے پکڑ سکیں۔ کوئی ایک آیت لے کر آئیے، ایک حافظ قرآن کے سامنے پیش کر دی، فرض سے بتا دے گا کہ غلط ہے۔ ایک بچے کی ویڈیو دیکھا تھا، چھوٹا 3 سال کی بچی تھی، کیا اس کی تربیت رہی ہوگی، زبان صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس کو ایک بڑا بچہ اس کو جو ہے قرآن شریف پڑھ کے سنا رہا تھا، اس کا امتحان لے رہا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے وہ بڑا بچہ غلط پڑھنے لگے، تو وہ 3 سالہ بچی جو ہے لالی پاپ بھی کھا رہی ہے اپنی، اور ٹوک رہی نہیں ایسے نہیں، اسے پڑھو، یہ صحیح ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو، پڑھ کے بتا رہی اس کو، بہت پیارا انداز تھا۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا قرآن کی حفاظت کا وہ ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو گرامیٹیکلی بھی گھیر رکھا ہے، کوئی ایک زبر زیر پیش چھیڑنے سے پہلے 10 بار سے سوچنا پڑے گا، پورا مطلب بدل جائے گا۔ ایک زبر کی جگہ پر پیش لگا دو یا پیش کی جگہ پر زبر لگا دو، پورا مطلب بدل جائے گا، مجبور ہو جاؤ گے آپ اسے بدلنے پر، نہیں یار جو تھا وہیں پہ وہ رکھو۔ تو یہ قرآن کے معجزات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر گارنٹی لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے قیامت تک، کوئی بدلنا چاہے گا بھی تو نہیں بدل پائے گا۔ کہ یہ لوگ بدلنا چاہ رہے ہیں، کسی لوگوں نے کہیں قرآن شریف کی 26 آیتیں ہیں، اس سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ختم کر دو، ہٹا کے تو دیکھو آگے پورا ڈسٹرب ہو جائے گا پورا سسٹم۔ 26 آیتیں کہ پورا سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا کہ یار یہاں پہ کچھ غائب ہے، آٹومیٹک لوگ کہیں گے یہاں پہ کوئی چیز غائب ہو گئی، وہ کڑی ٹوٹ گئی، وہ کڑی اللہ نے جوڑی ہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کے اگر مسلمان تو پوری دنیا کے انسان تو کیا مسلمان بھی متفق ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو ہٹا دیتے، تو بھی نہیں ہٹا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے کچھ دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو ان کو ماریں گے آ کے، کیا کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بے شمار جس سے چاہتا حفاظت کر۔ روس کے اندر واقعہ پڑا کہ روس میں جب سرخ انقلاب آیا تو یہاں پر کمیونسٹوں کی جب حکومت ہوئی تو یہاں پر اسلام پر بھی بین لگا دیا گیا۔ عربی کی کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے، قرآن شریف نہیں ہونا چاہیے کہ عربی کا ورڈ نہیں بولے گا، کوئی نماز کچھ نہیں۔ تو ایک بار پاکستان کا ایک آدمی